رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم كريم كريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 دن قبل کمنٹ باکس میں ایک خاتون نے سوال کیا تھا کہ ظہر اور عصر کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور فجر میں کیا کریں گے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ فجر میں 2 رکعت ہیں، تیسری اور چوتھی رکعت نہیں ہے، اس لیے دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورت پڑھیں گے، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے صرف سورہ فاتحہ کو پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے، اس لیے اس میں تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھیں گے، اور فجر میں 2 ہی رکعت تھی، صرف سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورت پڑھیں گے، اور اس کے اندر سورہ فاتحہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ تیسری اور چوتھی رکعت نہیں ہے. اور اگر اور کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ معلوم کر سکتے ہیں اس مسئلے کے سلسلے میں. اس کے بعد ایک مسئلہ بعض حضرات نے بہت مرتبہ پوچھا تھا اس سے پہلے بھی، تو اس لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں اہم ہونے کی وجہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کے آخری جمعہ میں 4 رکعت نفل نماز کی نیت سے اگر کوئی پڑھ لے تو 700 سال کی قضاء عمری اس کی ادا ہو جائے گی، معاف ہو جائے گی. علماء نے لکھا ہے اس کے سلسلے میں کہ 700 سال ہی نہیں بلکہ اگر پوری زندگی لاکھوں کروڑوں بھی اگر نفل نماز پڑھیں گے تو یہ قضاء عمری ادا نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرض ہے اور یہ نفل ہے. لاکھوں کروڑوں اگر نفل نماز پڑھیں گے تو یہ قضا کا ادا یہ قضا نماز کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ من گھڑت بات ہے، اس کی اصلاح کر لینا چاہیے. اور فرائض کو نوافل کے ساتھ کمپٹیشن کوئی نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے نوافل کو فرائض کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ہماری طرف سے من گھڑت باتیں ہیں، اس پر عمل نہیں کرنی چاہیے. جتنی بھی نماز قضا ہوئی ہیں اس کو ادا کرنا چاہیے، چاہے رمضان ہو غیر رمضان ہو. کوئی بھی نفل نماز پڑھنے سے، یہاں تک کہ تہجد پڑھنے سے بھی قضا ادا نہیں ہوگی. دوسرا مسئلہ، کیا لاک ڈاؤن کے زمانے میں رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف گھر میں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس لیے کہ آج کل کرفیو ڈالنے کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے مساجد بند ہی، تو اس کے سلسلے میں حضرات فقہاء نے بیان فرمایا ہے کہ مردوں کے لیے مسجد شرط ہے اور عورتوں کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا سنت ہے. تو لہذا اگر کوئی لاک ڈاؤن کے زمانے میں گھر کے اندر مرد حضرات اعتکاف کریں گے تو سنت ادا نہیں ہوگی، اس لیے مسجد ہی میں کرنا چاہیے. اور الحمدللہ مسجد میں 5 افراد کو اجازت دی گئی ہے. اگر کمیٹی کے ذمہ دار حضرات اگر 5 وقت کی نمازوں میں 5 افراد شامل ہو رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ وہی 5 افراد ہی اعتکاف میں بیٹھے. الحمدللہ مردوں کی طرف سے مسجد میں اعتکاف کرنے کی سنت ادا ہو جائے گی. چوتھا مسئلہ یہ ہے کیا قے ہونے سے، جسے وومنٹ کہتے ہیں وومنٹ کہتے ہیں، کیا قے ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ فقہاء نے اس کے سلسلے میں صراحت کے ساتھ یہ بیان فرمایا ہے کہ خود یعنی خود سے اگر قے ہو گیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو. ہاں اگر جان بوجھ کر اگر کوئی روزہ یا روزے کی حالت میں جان بوجھ کر اگر کوئی قے کر لیتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر صرف قضا لازم آتی ہے، کفارہ لازم نہیں آتا ہے. پانچواں مسئلہ، تراویح کی 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت ایک سلام کی نیت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ تراویح کی 2 رکعت ہی پڑھنا چاہیے، 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ توارث کہتے ہیں اس کو، یعنی حضرات صحابہ حضور کے زمانے سے یہی چلتا ہوا آ رہا ہے کہ تراویح کی 2 رکعت ہی پڑھنا چاہیے، 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے. اس سے سنت ادا نہیں ہوگی اور الگ سے پھر 2 رکعت پڑھنا لازم ہو جاتا ہے. چھٹواں مسئلہ یہ ہے کہ غریب بچے کی اسکول کی فیس زکوٰۃ کی رقم سے ادا کرنا کیسا ہے؟
فقہا نے بیان فرمایا ہے کہ اگر غریب بچوں کی اسکول کی فیس جا کر اگر ذمہ داران اسکول کے پاس جا کر ادا کر دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ غریب بچے کو اس رقم کا مالک بنا دے, یا اسی طریقے سے اس کے ماں باپ کو مالک بنا دے, وہ لے جا کر فیس پے کرے یا وہ فیس ادا کرے تو زکوٰۃ کی رقم زکوٰۃ ادا ہوگی. ورنہ اگر لے جا کر اگر ادا کر دیں گے ڈائریکٹ تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے. تو اس کے سلسلے میں بہت سے لوگ غریب بچوں کی لے جا کر اسکول میں مدرسوں میں فیس ادا کر دیتے ہیں اور بچے کو مالک نہیں بناتے یا بچے کے ماں باپ کو مالک نہیں بناتے, اس لیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر تملیک اور قبضہ شرط ہے. جب تک تملیک نہیں پائی جائے گی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور فقہ کی روشنی میں آپ کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں چند مسائل بیان کیے گئے ہیں. اور بھی اگر کسی کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ حضرات سوالات بھیجیے, انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سنی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں آپ حضرات سے ہماری محنتوں کا نتیجہ اور پھل یہی ہے کہ آپ حضرات خود بھی دیکھیں, دوسروں تک بھی پہنچائیں, شیئر کریں, لائک کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی حضرات دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین ان کو بدلہ عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر جزیل عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم كريم كريم